السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ میں آپ لوگوں کی توجہ ایک خاص معاملے پر کروانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے بھولے مسلمان جب بھی اپنے موبائل سے یا اپنے کسی ڈیوائس سے کوئی دینی باتیں دیکھنا چاہتے ہیں، کسی عالم کا بیان سننا چاہتے ہیں، تو وہ اکثر اپنے نیٹ ورک سے سائن ان نہیں ہوئے ہوتے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کا بیان ویو کر لیا اور اس بیان کی ریٹنگ بھی بڑھ گئی اور اس میں ایک ویو کا اضافہ ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کا ویو کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ جب تک دیکھنے والا سائن ان نہیں ہوگا اس کا ویو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے سائن ان ہوا کریں اور پھر دینی باتوں کو سنا کریں، ان کو اہمیت دیں۔ اب یہ دین کی باتیں چاہے اپنے فرقے کے عالم کی ہوں یا کسی بھی عالم کی ہوں، ایسے آدمی کی جن کا ہمارے فرقے سے تعلق نہ ہو، تمام کے تمام الحمدللہ مسلمان ہیں اور اپنے اپنے طور پر دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ مقصد ہوگا کہ یہ سب لوگ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں اور ان کے دین متین کو، دین حق کو دنیا میں بڑھانے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پر کچھ ایک خاص قسم کی پوسٹ چل رہی ہے جس میں مرزا ملعون کے خلیفہ بد کردار کے بارے میں گوگل یا ویکیپیڈیا پر سرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کو سرچ کریں اور وہاں جا کر اپنا فیڈ بیک دیں۔ تو اس معاملے میں آپ سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی بات کی کچھ ٹیکنیکل پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا کچھ تعلق آئی ٹی سے بھی ہے۔ اور سرچ فنکشنلٹی کیا ہوتی ہے، فاسٹ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، سرچ انجن کیا ہوتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، ان میں سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے، گوگل پر سرچ کیا جائے یا ویکیپیڈیا پر سرچ کیا جائے، کسی بھی ویب سائٹ پر سرچ کیا جائے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ تو ان معاملات کو میں بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی لیکچر بھی لیتا ہوں، تو اس طرح سے آئی ٹی کے معاملات میں کچھ تھوڑی سی اچھی پہچان ہے۔ انٹرنیشنل فرمز میں اور سافٹ نیٹ ورک میں مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے، اس کی کیا کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، دنیا میں اس کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی اپنی ناسمجھی میں اور بھول پن میں یا اپنے ایمان کے جذبے کے کسی تحت بھی کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے جس سے فائدے کی بجائے امت مسلمہ کو نقصان کا سبب بن جائے۔ ہم سب کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس طرح کے مقابلے میں، یعنی 5th جنریشن کے نیٹ ورک کے جنگی ماحول میں ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے اور اس میں کیسے شرکت کرنی ہے۔ اور اب تو اس امر کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ مدارس میں بھی ان تمام ٹیکنالوجی کے معاملات کو پڑھایا جائے کہ 5th جنریشن وار کیا ہوتی ہے اور اس جنگ کو دنیا میں کیسے جیتا جا سکتا ہے۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں صحیح بات کو، حق بات کو پہنچائیں اور نہ کہ ایسے بد کردار لوگوں کی جھوٹی باتوں کو اور جھوٹی معلومات کو دیکھ کر، یعنی کہ ان کو سرچ کر کے زیادہ سے زیادہ ان کو ویوز دیں اور پروموٹ کریں۔ تو میں آپ لوگوں کو دونوں طریقے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس جنگ میں دین متین کو، حق بات کو جھوٹے لوگوں کے سامنے کیسے جتوا سکتے ہیں اور ان جھوٹے لوگوں کی جھوٹی باتوں سے اپنی امت مسلمہ کو اور آنے والی نسل کو کیسے بچا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی سچی اور حق بات کو دنیا میں کیسے اہمیت دلا سکتے ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمان اور غیر مسلم ابھی یہ سب موجود ہوں یا آنے والی دنیا میں، آنے والی نسل میں، سب لوگ ہماری بات کی، حق بات کی ریٹنگ کو دیکھ کر کہیں کہ واقعی اس حق کو سننے والے بہت زیادہ لوگ ہیں اور یہی سچ بات ہو سکتی ہے، اور جو جھوٹی بات کرنے والے ہیں ان کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو اور ان کو بہت کم اہمیت ملے، ان کی ریٹنگ بالکل ہی گر جائے۔ لیکن اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ جا کر ویکیپیڈیا پر یا گوگل پر سرچ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اس بات کی سرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور سرچ کیے بغیر اس پیج تک پہنچا نہیں جا سکتا، اور جو بھی اس ٹرم کو سرچ کرتا ہے تو وہ اس وقت اس ٹرم کے ان الفاظ کے ویٹ کو بڑھا رہا ہے، اس کی ریٹنگ بڑھا رہا ہے، یعنی اس کی اہمیت، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گوگل یا کوئی بھی سرچ انجن اس چیز کو نوٹ کرتا ہے کہ اس مخصوص بات کو کتنے لوگوں نے دیکھا یا اس بات کو کتنے لوگوں نے پوری دنیا میں ایک دوسرے کو بتایا اور اس بات کو کتنے لوگ اہمیت دے رہے ہیں، یعنی کہ جس بات کو لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں وہ اس کی اہمیت بڑھا دیتے ہیں،
اور دنیا کے سامنے اس بات کی اہمیت بڑھنے کی وجہ سے اس کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، اور پھر دنیا میں مسلمانوں اور غیر مسلم جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ اس کو اہمیت دینے لگتے ہیں کہ سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہی حق ہوگا۔ جس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں تو نا سمجھ لوگ بھی اسی کو حق سمجھنے لگتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ اس نا حق بات کو ہم سرچ کرتے اور جھوٹی بات کو پھیلاتے اور کوئی اہمیت دلاتے، ان کی بجائے ہم سچی باتوں کو دیکھیں اور ان کو پھیلائیں، اپنی ویب سائٹ بنائیں، اپنی ویلاگ بنائیں، یعنی کہ اپنی سے مراد دینی باتوں کو، حق کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اپنے بنائیں، اپنے بنا کر کے لوگوں میں اس کو سرچ پہ ڈالیں اور لوگ سارے کے سارے ایمان والے اس کو سرچ کریں۔ لیکن ہم تو دشمن کی باتوں کو سرچ کرنا آسان بنا رہے ہیں اور اس کی بات کو ہم اہمیت دلا کر دنیا میں عام کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی نیچے جا کر اس کا فیڈ بیک دیا جائے، اور فیڈ بیک دینے سے کہیں گوگل والے یا ویکیپیڈیا والے وہ لوگ اس کو جتنے بھی فیڈ بیک میں غلط قرار دیا جائے گا اتنا اس پہ وہ ایکشن لیں گے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ گوگل یا ویکیپیڈیا پر کچھ مخصوص لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، سب لوگوں کو یا عام لوگوں کو اس طرح سے فیڈ بیک دینے کے کوئی حقوق نہیں ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ جا کر کے اس طرح کے فیڈ بیک دیں وہ ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے۔ ہاں، اگر کوئی پولیٹیکل مین، کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی، سیاسی لوگ یا ریلیجس پرسنالٹی، کوئی مذہبی لوگ، کوئی معاشرے کی خاص شخصیتیں اس پر فیڈ بیک دیں تو یقیناً وہ گنا جائے گا، ان کو اہمیت دی جائے گی۔ لیکن عام لوگوں کے فیڈ بیک دینے سے ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں اور وہ عام آدمی کی بات کو لے کر کوئی تجزیہ نہیں کریں گے۔ اس پر بولنے کی آزادی یا آزادی مذہب، اس کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی روشنی میں تو غیر لوگ گوگل والے یا ویکیپیڈیا والے کوئی خاص ایکشن لینا مناسب نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس پر وہ آئندہ بھی کوئی ایکشن لیں گے، کیونکہ عام لوگ عوامی سطح پر بہت ساری ایسی چیزوں پر اپنے اپنے ریمارکس دیتے رہتے ہیں اور ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں، تو وہ اس ریئیکشن کو بھی عام ریئیکشن ہی سمجھیں گے۔ تو اس معاملے پر عام اور خاص سے التجا ہے، اس بات پر توجہ فرمائیں کہ ہمارے بھول پن کی وجہ سے ٹیکنیکل طریقے سے ان خبیث لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو عام ایمان والے اور بھولے مسلمانوں کو ان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ سکھانا پڑے گا، اور ان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی سچی باتوں کو ویب سائٹ بنا کر یا ویلاگ میں لوگوں کو توجہ دلائیں اور سچی باتوں کو دنیا میں عام کریں اور ان کی ریٹنگ بڑھائیں، ان کو اہمیت دیں۔ اس میں یہ بالکل نہ دیکھیں کہ اس عالم کا تعلق ہمارے فرقے سے ہے یا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مذہب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی فرقے ہیں تمام کے عالموں کی باتوں کو سنیں، ریٹنگ بڑھائیں، تاکہ ان جیسے جھوٹے اور مکار لوگوں کی بات کو اہمیت نہ دی جائے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس وقت جتنے بھی دین متین حق کی بات کرنے والے لوگ اپنی ویب سائٹ پر یا اپنے یوٹیوب چینلز پر یا کسی بھی اعتبار سے وہ حق کی بات کو بنا کر کے محنت کر رہے ہیں، ان کو عمومی طور پر ایمان رکھنے والے مسلمان بھی توجہ نہیں دے رہے اور اس کی وجہ سے ان کے ویوز بہت کم آتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگان دین بہت سارے ایسے ہیں جن کے ویوز بلینز میں چلے جاتے ہیں، لیکن سب کے نہیں جاتے، تو ان کے کم ویوز آنے کی وجہ سے دنیا میں ان کی چینلز کو، ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی اور ان کے چینلز کی، ان کے ویلاگ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے ایمان والے بھولے مسلمانوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے پر عام اختلافی باتیں ہوں یا پھر انٹرٹینمنٹ کی باتیں ہوں، اس کو بہت زیادہ ویو دیا جاتا ہے اور ان کو سرچ کر کے دیکھا جاتا ہے، جس کی اہمیت دنیا میں جو غیر مسلم لوگ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا دین مذہب اسلام کو نہیں دیکھنا چاہتی، اس کو نہیں سننا چاہتی، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غیر مذہبی معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، ان کو زیادہ ویو مل رہا ہے۔ تو کیا پیغام جا رہا ہے دنیا میں؟ اور یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ سے ہو رہا ہے۔ تو جب وہ لوگ یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ عام مسلمان بھی دین کی باتوں سے بیزار ہوتا ہے، 1-2 منٹ دیکھ کر کے اس کو بند کر دیتا ہے اور اس کو پورا ویو نہیں کرتا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام عمل کے قابل نہیں، تو وہ لوگ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں اور اسلام کے متعلق بدتمیزانہ قسم کا رویہ رکھتے ہیں۔ لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے کم سمجھ بھولے بھالے مسلمان اپنے عمل سے خود یہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم جو لوگ بھی ہیں
وہ سب جو بھی دین کی بات سوشل میڈیا پہ ہو، یوٹیوب پہ ہو یا کسی بھی نیٹ ورک پہ پڑی ہو، اس کو پورا دیکھیں، اس کو پوسٹ کریں، اس کو لائک کریں اور بار بار دیکھیں، اس کو ویو دیں، اس کو اہمیت دیں۔ جو اس کو پورا ویو نہیں کرتا اور درمیان میں ہی بند کر دیتا ہے یا شروع میں 1-2 منٹ دیکھ کر بند، سے نیگیٹو اثر پڑتا ہے، یعنی کہ وہاں پر یہ میسج جاتا ہے کہ اس کو جس آدمی نے بھی دیکھنا شروع کیا تھا اس کو اس کی بات پسند نہیں آئی، اس نے اس کو دیکھنا بند کر دیا، تو اس کا مطلب ہے اس کی بات لوگوں کو پسند نہیں آ رہی، تو نیگیٹو اثر گیا۔ تو ہمیں بھئی دین کی باتوں کو عام کرنا ہے، پورا دیکھنا ہے اور لوگوں کو بھی شیئر کرنا ہے، اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو پروموٹ کریں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جن احباب کو دین متین کی بات کرنا آتی ہے، دعوت دینا آتی ہے، بیان کرنا آتا ہے، تو وہ ضرور بضرور اپنی ان صلاحیتوں کو میڈیا پہ آ کر کے عام کریں۔ اور جو احباب دین کی بات کو وضاحت کرنے میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام بیانات کو اور ان تمام باتوں کو، تمام تذکروں کو، چاہے وہ 30 سیکنڈ کا کلپ ہو یا 3 گھنٹے کی بات ہو وہ دین متین کی بات، حق کی بات، ان کو دیکھیں، ان کو اہمیت دیں، لوگوں میں ان کو شیئر کریں، ان کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہیں کہ اس کو دیکھیں، تاکہ دین کی بات سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ دیکھنے والے ہوں اور تمام سرچ انجن ان ایمان کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے والوں کی ریٹنگ بڑھ جانے کی وجہ سے اہمیت دینا شروع کر دیں اور یہی دینی پروگرام دنیا میں سب سے زیادہ دیکھنے والے پروگرام بن جائیں، اور وہ بھی یہ سمجھیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھنے والے پروگرام وہ دین اسلام کے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے جھوٹے لوگ اپنی موت خود مر جائیں گے اور دین اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق کا بول بالا ہوگا، کیونکہ سچ اور حق جہاں آ جاتا ہے باطل وہاں سے بھاگ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے اور جھوٹ پھر نہیں رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگ بات کو پورا دیکھیں اور دوسروں کو بھی پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔